آخری وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ تو تضاد ہو جائے گا، میرے نبی کی بات کبھی کچھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آؤ جاؤ حضرت صدیق اکبر کو لاؤ، میرے مصلی پر میری حیات طیبہ میں کھڑا کر دو۔ پھر کبھی ان باتوں پر آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ بہت سارے سوالات لوگوں نے پے در پیر جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، اور جھوٹے بنا کے اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اکثر ہمارے سنیوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، پہلے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ سوال پھر بتاؤ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، کتنے آدمی موجود تھے، کون سا وقت تھا، کاغذ قلم کس کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، پھر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اس پر بحث ہو سکتی ہے نا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر فرمایا اپنے اس دوست سے جو کھیلتے تھے بچپن میں، ان کا نام زیادہ تر مورخین نے عبداللہ رکھا، کہا جی اس طرح بات ہے۔ انہوں نے کہا میرے ابو نے یہ کاغذ قلم دیا، لکھ لو، ہمیں لکھ کر دو، ہم آپ کے غلام ہیں۔ وہ لکھوا کر لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ کاغذ بھی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، تاکہ روز محشر تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہہ سکوں اللہ کے رسول ہم نے تو اپنی باقی زندگی آپ کے اہل بیت کی غلامی میں گزاری تھی۔ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی جن کا نام سیدہ رقیہ تھا، جناب وہ 17 ہجری میں 40 حق مہر کے عوض ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی کی نواسی ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، حضرت حسن کی ہمشیرہ ہے، حضرت حسین کی ہمشیرہ ہے، ان کا نکاح ہوا ہے 17 ہجری میں 40,000 حق مہر کے عوض۔ پھر ان سے اولاد ہوئی ہے، کبھی حضرت علی کا تو ہو گیا داماد، بھئی جب بیٹی دے دی حضرت فاروق سے ملتے ہو، حضرت فاروق کی ایک بیٹی نبی کے گھر میں ہے، حضرت علی کی بیٹی فاروق کے گھر میں ہے، وہ مراد رسول بھی ہیں، داماد بطول بھی ہیں۔ حضرت حسن نے کبھی کوئی بات نہیں کی، حضرت حسین نے کبھی کوئی بات نہیں کی، وہ حضرت حسن و حسین صالح ہیں، وہ بہنوئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سسر ہیں، حضرت فاروق اعظم داماد ہیں۔ یاد رکھنا میری ایک بات، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے، اور حکم یہ ہے کہ بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے، بڑوں کی بات کو مانا کرتے۔ ہم کون ہیں ان کے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ ادھر رشتے ناتے ہو گئے ہیں، اور قرآن نے سورہ فتح کی آخری آیت میں کہا رحماء بینہم، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا یہ آپس میں رحم دل تھے، تو لگتا ہے باقی جو باتیں ہیں یہ بنائی گئی ہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہیں۔ ایک لفظ اور بھی ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے جانشین جن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یمن سے کچھ چادریں آئیں، انہوں نے مال غنیمت کی چادریں تھیں تقسیم کر دی، چادریں نہ بچی۔ حضرت حسن حسین تشریف لائے تو چادریں نہیں تھی، آپ نے حکم دیا دوبارہ یمن سے چادریں منگائی جائیں، وہ چادریں آئیں،
حضرت حسن و حسین کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بلایا اور وہ چادریں پہنائیں ان کو، اور پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ یہ محبت کی باتیں نہیں آتی آپ کو؟ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وظائف مقرر کیے گئے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، تو کہا گیا یہ تو بدری صحابہ نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کے باپ کو دیکھو بیٹا، اپنے باپ کو دیکھو، ان کے نانا کو دیکھو، اپنے نانا کو دیکھو۔ آپ نے بدری صحابہ کرام کے برابر وظائف مقرر کیے، اور ساری زندگی جب تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رہے وہ وظائف لیتے رہے۔ اسی طرح میں حیران ہوں، آپ کبھی غور کریں گے، ہم سے مجھے اکثر کہہ دیتے ہیں بھی آپ سخت بات کرتے ہیں۔ میں سخت بات نہیں کرتا، آپ نے چونکہ یہ باتیں سنی ہوئی نہیں ہیں، نئی ہوتی ہیں تو آپ کے لیے یہ ذرا سخت ہو جاتی ہے، حالانکہ میں انتہائی نرم بات کرتا ہوں، جب سخت بات کرتا ہوں تو پھر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو 18 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر تھا، ایک کا عمر تھا، ایک کا عثمان تھا، کنفرم ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کا جو بیٹا تھا جن کا نام حضرت حسن تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ پھر حضرت حسین کے جو بیٹے تھے ان میں سے بھی ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ یہ سارے حضرت حسین کے بھائی، حضرت حسین کے بھتیجے، حضرت حسین کے بیٹے، 72 افراد میں سے جو 36 افراد شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو تحقیق کا مسئلہ ہے نا، وہ ہمیں ذرا لسٹ دینا، کون کون سے شہید ہوئے ہیں؟ میں تو صرف باتوں سے تو نہیں مانتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شہید ہوئے ہیں ان شہداء میں حضرت حسین کے بھائیوں کا، حضرت حسین کے بھتیجوں کا، اور حضرت حسین کے بیٹوں کا، وہ جن کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر کربلا سے ان 3 ناموں کو نکال دیا جائے تو واقعہ کربلا مکمل نہیں ہوتا، اور اگر حقیقت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر عثمان کو نکال دیا جائے تو پھر اسلام باقی نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور بھی کہنی ہے کہ ویسے تو سب سے پیار تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار تھا کہ آپ اپنا رومال اتارتے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں صاف کرتے تھے۔ اب وقت بہت کم ہے، میں باقی باتیں ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکتا۔ اتنی بات یاد رکھنا، بلانے والے بھی کوفی ہیں، خطوط لکھنے والے بھی کوفی ہیں، اور حضرت حسین کو شہید کرنے والے بھی ہماری تحقیق کے مطابق کوفی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کوفے والوں نے خطوط لکھے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط ان کو دکھائے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت حسین فرما رہے ہیں میری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، یا مجھے پیچھے جانے دو میں اوروں کو لاؤں پھر آپ سے مقابلہ کروں، یا مجھے آگے بارڈر پر جانے دو تاکہ میں کافروں سے لڑوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں خود بات کروں گا۔ اب انہوں نے سوچا یہ ان تینوں میں سے کوئی بات بھی ہم مان لیں تو ہمارے خطوط ظاہر ہو جائیں گے، اصل چکر ہمارا ہے، منافقین تو وہی تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ کیوں نہ شب خوں مارا جائے۔ شب خوں مارا، خیموں کو آگ انہی بدبختوں نے لگائی، اور جن خیموں میں خطوط کی بوریاں تھیں ان کو جلایا گیا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے
میں ہر چیز کو مانتا ہوں، آپ بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرات اہل بیت کی خواتین کی چادریں یوں تھیں یوں تھیں یوں تھیں، میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا، زیادتی ہوئی۔ اگر اس طرح سے بات مان لی جائے تو کیا آج ہمیں آپ حق دیں گے کہ ہم آپ کی دادی پردادی کی چادریں جو ہیں وہ سروں سے اتارنے کی بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کے سورج کو شرم آ گئی اگر یہ بات ہوئی تو، سورج نہ نکلتا۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، شب خون مارا ہے، کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سامنے کھڑے ہو کر لڑائیاں نہیں کی، یہ تو بیچارے شریف لوگ تھے، انہوں نے نہ کوئی اسلحہ اٹھایا، نہ لینا نہ دینا، ان کے خطوط پر چلے گئے محبت پیار میں، وہ لڑنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی اصغر، علی اکبر، سب شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، 56 سال کی عمر میں، یہ واقعہ تو زندگی کے آخر میں ہے وہ نا کربلا کا، باقی یا کچھ واقعات بچپن کے بھی بیان کیے جاتے ہیں، باقی سب کچھ موجود ہے، پراپگنڈا ہے۔ آپ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صدقہ دیں، خیرات کریں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنائیں، کسی یتیم کو کھلائیں پلائیں، ان کو کپڑے دلائیں، جوتا دلائیں، یہ ثواب نہیں ہے؟ کسی چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو پانی پلائیں، یہ ثواب ہے؟ قبرستان کی 4 دیواری ڈلوا دیں، وہاں مٹی ڈلوا دیں کہ لوگ جناب قبریں اس سے لپائی کریں، یہ سارا کام ثواب؟ جو بھی آپ نیکی کا کام کریں سب ثواب ہے۔ اگر قرآن پڑھیں یہ ثواب زیادہ ہے یا ماتم کریں یہ ثواب زیادہ ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں، اگر آپ سے محبت ہے، آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے، مجھے تو آپ سے محبت ہے، جبھی تو اتنی نرم بات کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میاں ماتم نہ کرو، حضرت حسین اور حضرت حسین کی آل کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن پڑھو، تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہے؟ اگر آپ نے کہیں دیکھا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، وہ نہیں دیکھا تو پھر کہیں، میں تو کہہ رہا ہوں، اس کے ذریعے آواز بہت دور تک پہنچے گی کہ شیعوں کو چاہیے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر شہدائے کربلا کی درجات کی بلندی کے لیے قرآن پڑھیں۔ قرآن کی طرف آؤ مسلمانوں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ، ایک روایت کے مطابق عمر بن سعد بن عاص، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور حضرت حسین کے نانا ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھا مدینہ طیبہ میں۔ ایک ضعیف روایت ہے رافضیوں کے نزدیک، اس میں کہا گیا کہ حضرت زین العابدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک قبیلہ تھا غازریہ، وہ غازریہ ایک مقام تھا، وہاں سے قبیلہ چلا تھا بنو اسد وغیرہ، وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جو باقیات تھی ان کو جمع کیا اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ یہاں یہ بات بھی میں کر دوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران فتح کیا تھا، وہ جو عورت آئی تھی شاہ جہاں، تو اس کا نام رکھا گیا بعد میں شہر بانو۔ اس کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت حسین سے ہوا کہ شہزادی ہے، شہزادوں کو اچھے لگے گی۔ اب جب نکاح ہو گیا تو ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام ہے جناب علی بن حسین، علی بن حسین، جس کو عام کہتے ہیں امام زین العابدین۔ اسی سے آگے اماموں کا شجرہ چلا ہے۔ اگر حضرت عمر کو نہیں مانو گے تو 12 امام تو حضرت عمر کی اس شہزادی جو نکاح کیا تھا حضرت حسین ابن علی سے، وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے امامت کا۔ پھر زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ جو سلسلہ ہے وہیں سے چلتا ہے، اور وہ تو محمد مہدی تک لے جاتے ہیں۔ جی یہ 12 امام، یہ پنجتن پاک، یہ 14 معصوم، پھر کہاں سے لاؤ گے؟
ان کے ہاں امامت معصومیت کا نام ہے۔ اس لیے میرے بھائی سوچو، فکر کرو، جو کچھ آپ تک پہنچایا جاتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں یہ بات برملا کہتا ہوں، آپ مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی مجلسیں، ان کے دوڑے مائیے ربائیاں بالکل نہیں سنیں گے، اس سے آپ کے عقیدے میں فرق آئے گا، نقصان ہوگا۔ ان کی مشروبات، باقی چیزیں جن کے بارے میں یقین ہو یہ واقعی رافضی ہیں، نہیں استعمال میں نہیں لائیں گے۔